السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں، ایک اہم عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ آیا تھا کہ شادی کس عمر میں کرنا چاہیے، شادی کس عمر میں کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اس میں لوگ افراط اور تفریط، اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہے کہ بعض جگہوں پر تو 30 سال میں شادیاں ہو رہی ہیں اور بعض جو ہے بہت کم عمری میں کر رہے ہیں۔ ملکی قانون کے اعتبار سے لڑکی کی شادی کی عمر 18 سال بتائی گئی، لڑکے کی 21 سال بتائی گئی۔ شریعت کی نگاہ میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچے بالغ ہو جائے، تھوڑے سے میچیور ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے، بات چیت کو سمجھنے لگ جائے، مناسب جوڑ مل جائے تو اب شادی کر دی جائے۔ اب اس میں خواہ ٹال مٹول، کھچم تان نہیں کرنا چاہیے۔ اور شادی کس عمر میں کرنا چاہیے اگر اس عنوان پر بات کی جائے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس میں دو پارٹ ہو جائیں گے، اس سوال کے دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آج کل منگنی کو، انگیجمنٹ کو بہت اہمیت دے دی گئی ہے، اور ایک ہے شادی۔ تو اب دو سوال ہو جائیں گے کہ شادی یعنی اصل شادی، نکاح، وہ کس عمر میں ہو اور منگنی کس عمر میں ہو۔ جیسا کہ ہم نے کہا اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہے، تو بعض جگہوں پر ہم نے یہ نوٹ کیا کہ منگنی جو ہے وہ بچپن میں ہی ہو رہی ہے، پیدا ہوتے ہی ہو جا رہی ہے، 4-5 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، نابالغ ہونے کی عمر میں ہو رہی ہے، 10-12 سال کی عمر میں ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی رضامندی جاننے کی یہ عمر ہی نہیں ہے۔ وہ ہاں بولے یا نہ بولے، اس کے ہاں اور نہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ تو نابالغ ہے، ان کے ہاں اور نہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی تو صحیح معنی میں یہ اپنے نفع نقصان سے واقف بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی منگنیوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ پھر آپ بتائیں وہ بچے بچیاں کیا تعلیم حاصل کریں گے، ان کی کیا تربیت ہوگی، وہ پڑھیں گے کیا۔ جیسے معذرت کے ساتھ ہمارے سورت شہر میں ہی بہت سارے لوگوں میں اس طرح کا رواج ہے۔ تو اب جب بچے کو منگنی، شادی، بیوی، شوہر، یہ سب بتا دیا گیا اور موبائل کا دور ہے، تو ذرا آپ ٹھنڈے دماغ سے خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا وہ بچے پڑھ پائیں گے، کیا ان کا دماغ پڑھائی میں لگے گا، جبکہ موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ بے حیائی کی سب راہیں بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں، کانٹیکٹ بہت آسان ہے۔ اور دوسری بات، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ اور شادی کا جو بیچ کا پیریڈ ہے، یہ دورانیہ اور یہ وقفہ انتہائی شارٹ ہونا چاہیے۔ یہ جتنا لمبا ہوگا اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ آج کل کھچم تانی کا دور ہے، دونوں طرف لوگ جا کر بولیں گے کہ یہ لوگ ایسے، پتہ نہیں وقت سے پہلے بریک اپ ہو جائے۔ دوسری بات، ابھی شادی میں 10-12 سال باقی ہے، بولے شادی تو 10-12 سال کریں گے۔ اب 10-12 سال میں کتنے چینجنگ آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا، لڑکا کیسا ہو جائے گا، لڑکی کیسی ہو جائے گی، خاندان کا کیا ہو جائے گا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کس بنیاد پر شادی ہو رہی ہے، کس بنیاد پر رشتہ طے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ موبائل کا دور ہے، چیٹنگ سیٹنگ کا دور ہے۔ اب یہ بچے 12 سال تک چیٹنگ سیٹنگ کرتے رہیں گے، واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر لگے رہیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے۔ یہ جتنی بات کریں گے وہ سب باتیں حرام کے کوٹے میں جائے گی۔ یہ حرام بات کا سبب کیا بنا، جلدی منگنی کرا دینا۔ اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ اچھا، پھر اس میں ہمارے پاس بہانہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اسی طرح چلتا ہے، پھر بعد میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب سی لاجک ہے۔ ارے بھائی، اللہ کی ذات پر کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟
روزی دینے والے بھی اللہ ہے، رشتے بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے رشتے طے کر رکھے، جہاں طے ہوگا ہو کر رہے گا۔ دوسری برادریوں میں بھی ہو رہی ہے شادیاں، رشتے مل رہے، تو پھر یہ کیا لاجک ہوئی کہ رشتے ختم ہو جائیں گے؟ کوئی قحط تو پڑ نہیں جائے گا رشتوں کا؟ اور اگر ہر شخص یہی بول بول کر بچوں کی جلدی منگنیاں کرنے لگ جائے تو سدھار کیسے آئے گا؟ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی نا، تبھی تو جا کر معاشرے میں یہ خرابی سے چھٹکارا ملے گا۔ ورنہ آپ یقین جانیے اس دور میں بہت جلدی منگنی کر دینا، ہم نے تو سنا کہ 7 سال کی بچی کی منگنی ہو گئی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اچھا، پھر ہم نے اللہ معاف کرے ان بچیوں کو بھی نوٹ کیا کہ ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی چلنے کی اسٹائل اور میک اپ اور یہ دھڑاکا اسٹائل ایسی بنا رہے کہ جیسے بہت بڑی عورت بن گئی ہے، حالانکہ وہ بیچارے بھی چھوٹی سی بچی ہے، لیکن اس کو ایسا میک اپ کر کے گھمایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اتنا جلدی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو صحیح عمر میں اس کی صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو، ہر چیز کی اپنی مناسب عمر ہوتی ہے، صحیح ایج میں وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی منگنی کے تعلق سے بات۔ اور کچھ لوگ خامخواہ ڈیلے کر رہے ہیں، 30 سال ہو گئے، لڑکیوں کی 25-27 سال ہو گئے، بولے وہ ابھی پڑھ رہی ہے، وہ ابھی ڈاکٹر بن رہی ہے، اور وہ لڑکا ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ صحیح وقت میں اپ اینڈ ڈاؤن نہ کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ مناسب عمر میں منگنی کریں، اور شادی اور منگنی کا وقفہ اور عرصہ زیادہ نہ رکھیں، اور منگنی بھی اسلامی ترتیب پر کریں۔ اسلام میں منگنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس پیغام نکاح بھیج دیا، دونوں طرف سے یس ہو گیا، ہو گئی منگنی۔ اب اس کے لیے دعوتیں کرنا، رشتہ داروں کو جمع کرنا، مصیبتیں کھڑی کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شادی کو آسان کریں، شادی کے تمام مراحل کو آسان کریں، اور مناسب عمر میں اپ اینڈ ڈاؤن کی رعایت کرتے ہوئے، درمیان اور اعتدال کی رعایت کرتے ہوئے بچوں کا رشتہ کریں اور صحیح عمر میں نکاح کرا دیں۔ تاخیر کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، بہت زیادہ تاخیر کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اگر ہمارے بچے کسی بے حیائی میں، موبائل کی نحوست کی وجہ سے غلط کاری میں پڑ گئے اور ماں باپ بلا وجہ کے ڈیلے کر رہے ہیں، تو اس گناہ کے ماں باپ بھی برابر کے ذمہ دار رہیں گے، ماں باپ بھی برابر کے گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین، صحیح شریعت سمجھ کر اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، افراط و تفریط سے بچائے، اعتدال کی راہ، درمیانی راستہ، صراط مستقیم اختیار کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔